گائے کے نام کے اوپر بابا قتل کر رہے ہو لوگوں کو. کس لیے قتل کر رہے ہو؟ تم کہتے ہو کہ گائے کو مت ذبح کرو، میں کہتا ہوں ایک قدم آگے بڑھ کر مت ذبح کرو. میں مطالبہ کرتا ہوں تم نے جس طرح مور کو نیشنل برڈ بنا رکھا ہے، میں مطالبہ کرتا ہوں گائے سے مذہب ہندو کا جڑا ہوا ہے، تم اس کو نیشنل جانور بناؤ. جو بیچتا ہے قصائی کو وہ بھی مجرم ہے، جو خریدتا ہے وہ بھی مجرم ہے، جو کھاتا ہے وہ بھی مجرم ہے، جو ذبح کرتا ہے وہ بھی مجرم ہے. ہم تمہارے ساتھ ہیں. کیوں نہیں کرتے ہو؟ بے بس لاچار لوگ ہیں. جہاں مل گئے ہریجن ہے، مری ہوئی گائے کو بلا کر کے لائے ہیں، اس کے چمڑے کو اتار پیٹ پیٹ کر کے مار دیا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم یہ مطالبہ کیا، ہم کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ گائے کو مور کی طرح نیشنل برڈ ہے وہ، اس کو نیشنل جانور بناؤ، اور ہر سطح پر جہاں گائے کے ساتھ ظلم ہو اس کو پکڑ کر کے پھانسی کے تختے پر چڑھا دو. ہمارا مطالبہ سب کا مشترک مطالبہ ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ گائے کو قومی جانور بناؤ. بہت احترام کے ساتھ حضرت کی اس بات سے میں اتفاق نہیں رکھتا ہوں کہ اس طرح کے ڈیمانڈ کرنا کہ اسے نیشنل اینیمل قرار دیا جائے، یہ بہت خطرناک رخ اختیار کر لے گا اور اس ملک میں ایک بڑی غلط پرمپرا کی شروعات ہو جائے گی. دیکھیے کیونکہ لسٹ لوگوں کی لمبی ہے، لسٹ لوگوں کی، ایسا نہیں کہ اس کے بعد کچھ نہیں. بابری مسجد کے موقع پر ہمارے بزرگوں نے کہا تھا کہ عدالت جو فیصلہ کرے گی ہم اس کو مان لیں گے. آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اس کو مانا، لیکن ہوا کیا؟ لسٹ بڑھتی چلی گئی، لسٹ بڑھتی چلی گئی. پہلے یہ کہا گیا تھا کہ اس کے بعد کوئی دوسری مسجد کی بات نہیں کی جائے گی، مگر نہیں مانا گیا. تو جہاں پر اتنی بے وفائیاں ہوں، جہاں پر اتنی طوطا چشمی ہو، جہاں پر اتنی آنکھیں بدل جائیں، باتیں بدل جائیں، رات بدلی، بات بدلی، کہاوت بدلی، اور وہاں دوسری مسجدوں پر بھی اب ہنگامے شروع ہو گئے، تو وہاں پر مسئلہ ایک جانور کا نہیں ہے، مسئلہ ایک پشو کا نہیں. معاف کیجیے گا، میں جانور کو جانور ہی سمجھتا ہوں، پشو کو پشو سمجھتا ہوں، اس لیے کہ بنانے والے اللہ پرماتما نے ہمیں منشیہ بنایا اور جانور کو جانور بنایا ہے. تو یہ پرمپرا اگر چل پڑی تو یہ ایک گندی عادت بن جائے گی کہ مسلمان کی ہر پسند کرنے والی چیز جو اس کی آستھا اور مذہبی شعار، ریلیجیس آئیڈینٹی سے جو چیز جڑی ہوگی اس پر بینڈ لگانے کی بات کی جائے گی. یہ تو ایک مذاق بن جائے گا، تماشا بن جائے گا. بے روزگاروں کو کوئی کام نہیں تو یہی کام کریں گے، تو بے روزگاروں کے لیے کام آ جائے گا، بھکتوں کے لیے کام آ جائے گا. تو اس طرح کے ڈیمانڈ اور مطالبات میں بہت ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں بہت چھوٹا ہوں، ان کی حیثیت بہت بڑی ہے، اللہ حضرت کی عمر میں اچھی صحت کے ساتھ برکتیں عطا فرمائے، لیکن میں اسے ڈینائی کرتا ہوں، ڈس ایگری کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں رکھنا ہماری طرف سے یہ بہت خطرناک رخ اختیار کرے گا. کوئی دوسرے لوگ کہتے ہیں وہ ان کی اپنی باتیں ہیں. دیکھیے میں ایک بات کہا کرتا ہوں، گرچہ کہ میری اس بات سے اختلاف کرنے کی پوری گنجائش ہے، جس طرح میں اختلاف کرتا ہوں اس طرح میری بات سے بھی اختلاف رکھی جا سکتی ہے، کہ اگر اندھ بھکتوں کی ایک بڑی جماعت گو موتر پی رہی ہے آج کل، تو کیا اس وجہ کر ہم ان کو خوش کرنے کے لیے یا یہ سمجھیں گے کہ ایسا بولنے سے وہ ہمیں بڑی محبت کریں گے، ہماری بڑی عزت کریں گے، اور ہم یہ کہیں کہ گو موتر کو صاحب نیشنل ڈرنک بنا دیجیے؟ یہ کیسے؟ یہ ظاہر سی بات ہے علمی گفتگو ہونی چاہیے، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. رہی بات کہ اس طرح کی جو ڈیمانڈ ہے، آپ نے جیسے فرمایا کہ کلکتے میں بھی کسی ایک صاحب نے یہ کہا ہے کہ اسے نیشنل اینیمل، راشٹری پشو قرار دیا جائے، تو معاف کیجیے گا، یہ تو آر ایس ایس کی ایک جماعت ہے، راشٹریہ مسلم منچ، جس کے کرتا دھرتا ہے آدرنیہ شری اندریش کمار جی. راشٹریہ مسلم منچ جو آر ایس ایس کی ایک ونگ ہے، یہ تو اس کی ڈیمانڈ ہے، یہ تو اس کی زبان ہے، یہ تو ان کی زبان ہے. اور کلکتے میں جانتا ہوں ایک امام صاحب پچھلے 8-10 سال یا اس سے زیادہ وہ خفیہ طور پر راشٹریہ مسلم منچ کے لیے کام کرتے ہیں. تو اس طرح کے ڈیمانڈ سن کر مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوتی، لیکن جب بڑے بزرگوں کی طرف سے بات آتی ہے تو میں ان کے قدموں میں، ان کی جوتیوں کے پاس بیٹھ کر یہ عرض کروں گا کہ حضرت اس طرح کی باتیں آگے چل کر بڑی غلط پرمپرا شروع کرے گی. ہم گائے کو صرف پشو مانتے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں مانتے. ہاں قانون میں اجازت نہیں ہے، ہم مانتے نہیں کھائیں گے، جب اجازت ہوگی تب کھائیں گے. قانون کا احترام کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، مگر اس طرح کے ڈیمانڈ کے میں فیور میں نہیں ہوں. ہر والدین کا ایک خواب ہوتا ہے کہ ان کا بچہ بہترین تعلیم حاصل کرے اور زندگی میں کامیاب ہو. سکسیس دا اسکول میں ہم صرف پڑھائی نہیں سکھاتے، ہم بچوں میں کانفیڈنس، ڈسپلن اور اسٹرانگ ویلیوز ڈیولپ کرتے ہیں. ہم ہر اسٹوڈنٹ کو ان کی بیسٹ پوٹینشیل تک لے کے جاتے ہیں. Admissions are now open for the academic year 2026-27 from nursery to grade 10.
लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल। आज ही सक्सेस द स्कूल विजिट कीजिए और अपने बच्चे के ब्राइट फ्यूचर की बुनियाद रखिए। सक्सेस द स्कूल, जहां तालीम भी है और तरबियत भी।